صفحہ نمبر 123 سماجی تحریک سوشل موومنٹس۔ سماجی تحریک اجتماعی رویوں کی ایک بڑی شکل ہے۔ سماجی تحریک زندگی میں ایک نئی ترتیب کے قیام کے لیے اجتماعی کوشش ہے، مثلاً حقوق نسواں کی تحریکیں اور مختلف مذہبی تحریکیں وغیرہ۔ مختلف ماہرین نے اس کی تعریف کچھ یوں کی ہے۔ صفحہ نمبر 124 میٹا اسپینسر سماجی تحریک زندگی میں جدت اور نئی تربیت لانے کے لیے اجتماعی کوشش ہے۔ ہارٹن اینڈ ہنٹ سماجی تحریک کسی تبدیلی کی ترقی یا مزاحمت کے لیے اجتماعی کوشش ہے۔ ٹرنر اینڈ کلین سماجی تحریک ان اجتماعی کوششوں کا نام ہے جن کے ذریعے موجودہ سماجی ترتیب کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ کوششیں موجودہ سماجی نظام میں کسی مسئلے کو ٹھیک کرنے سے لے کر زندگی کے مختلف نئے نظام کے قیام تک ہیں۔ ڈاکٹر انور عالم کے مطابق تبدیلی کے لیے اجتماعی کوشش کو سماجی تحریک کہا جاتا ہے۔ برٹنیکن انسائکلوپیڈیا کے مطابق مشترکہ نظریہ رکھنے والے افراد کا گروہ جو کئی عمومی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اجتماعی طور پر سرگرم ہوں۔ سماجی تحریکوں کی کئی اقسام ہوتی ہیں، مثال کے طور پر سیاسی تحریکیں، ثقافتی تحریکیں، عوامی حقوق کی تحریکیں، اصلاحی تحریکیں، مزاحمتی تحریکیں، مذہبی تحریکیں اور انتخابی و سماجی تحریکیں وغیرہ۔ سماجی تحریکوں کی تشکیل میں جن اہم عوامل نے کردار ادا کیا ان میں تعلیم، صنعتی ترقی، انسانی حقوق کے شعور کی بیداری، شہری زندگی، اظہار رائے کی آزادی، سیاسی بیداری، جمہوریت، نوآبادیاتی نظام کی مخالفت اور معاشی آزادی وغیرہ شامل ہیں۔ جدید سماجی تحریکیں تو اب جدید ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کو استعمال کر رہی ہیں تاکہ عالمی سطح پر لوگوں کو متحرک کیا جا سکے۔ صفحہ نمبر 125 پاکستان کو بطور اسلامی جمہوریہ اور فلاحی ریاست کے بنانے میں سماجی تحریک کی اہمیت۔ امپورٹنس آف سوشل موومنٹ ٹو میک پاکستان این اسلامک ڈیموکریٹک اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ۔ پاکستان کو اسلامی جمہوریت اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کی تاریخ میں بہت ساری سماجی تحریک نے جنم لیا اور اپنا کردار ادا کیا۔ پاکستان میں سیاسی و سماجی تغیر کے لیے سول سوسائٹیوں کی کئی تنظیموں نے عوامی مفادات اور مطالبات کو پالیسی سازوں تک پہنچانے کی سعی کی۔ پاکستان کو صحیح اسلامی ریاست بنانے کے لیے کئی مذہبی تحریک نے جنم لیا۔ دستور 1956 کو اسلامی بنانے کے لیے علماء نے ایک تحریک شروع کی اور انہوں نے اپنی تجاویز کو 22 نکات کی شکل میں پیش کیا۔ اسی طرح ایوب خان کے دستور 1962 میں ملک کا نام صرف جمہوریہ پاکستان رکھا گیا اور ملک میں کئی غیر اسلامی قوانین نافذ کیے گئے۔ ان کے خلاف مذہبی تحریک نے جنم لیا اور ایوب خان کو مجبوراً ملک کا نام جمہوریہ پاکستان کی جگہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھنا پڑا۔ اسی طرح اس دستور میں بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں بھی خاموشی تھی، لیکن سماجی آوازوں نے دستور میں ترمیم کرنے اور بنیادی انسانی حقوق کو شامل کرنے پر ایوب خان کو مجبور کیا۔ ان تنظیموں نے 17 کروڑ سے زائد عوام کی آواز حکومتی ایوانوں تک نہ صرف پہنچائی بلکہ اکثر مطالبات منوائے۔ ان تنظیموں میں ٹریڈ یونین، وکلاء کی تنظیمیں، اساتذہ کی تنظیمیں، دکانوں کی تنظیمیں، خواتین اور بچوں کے حقوق کی تنظیمیں، صحافیوں کی تنظیمیں، طلباء تنظیمیں اور خیراتی و فلاحی ادارے وغیرہ شامل ہیں۔ ان تنظیموں نے باقاعدہ تحریکوں کی شکل اختیار کی اور ملک کو صحیح معنوں میں جمہوری اور فلاحی ریاست بنانے میں فعال اور فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ خواتین کی تنظیموں اور تحریکوں نے حکومتوں کو آئینی اصلاحات پر مجبور کیا اور آج پاکستان کے ایوانوں میں خواتین کو بھرپور نمائندگی حاصل ہے۔ یہ تحریک قانون سازی اداروں کو اسلامی، جمہوری اور فلاحی قانون سازی پر مجبور کرتی ہے۔ اس لیے پاکستان میں شرعی قوانین، بچوں اور خواتین کے حقوق کے قوانین، اقلیتوں کے قوانین اور ماحولیات کے تحفظ کے قوانین وغیرہ بنائے گئے ہیں۔ فلاحی مقاصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں کئی تحریکیں شروع کی گئیں، مثال کے طور پر انسان برنی ٹرسٹ، عبدالستار ایدھی ٹرسٹ، شہزاد رائے زندگی ٹرسٹ اور ابرار الحق سہارا ٹرسٹ وغیرہ۔ صفحہ نمبر 126 پاکستان میں خواتین کی سماجی تحریک نے اہم کردار ادا کیا۔ خواتین کی موجودہ تحریک کی جڑیں پاکستان ویمن ایکشن فورم WAF میں ہیں۔ یہ خواتین اور خواتین کے اداروں کی ایک غیر رسمی اتحاد کا نام ہے۔ اسی فورم نے خواتین کے کئی مسائل پر آواز بلند کی، مثال کے طور پر خواتین کے ساتھ ظلم کے خلاف آواز اور آگاہی پیدا کرنا اور خواتین کو قانونی مد اور دیگر خدمات کی مفت فراہمی وغیرہ۔ انہی چیزوں نے خواتین کی سماجی تحریک کو سہارا دیا
اور 1981 کے بعد پاکستان میں یہ تحریک مؤثر طور پر سرگرم ہے۔ پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی، جمہوری اور فلاحی ریاست بنانے میں مدد دی۔ ان کے اہم مسائل میں قانونی حقوق، تشدد اور سیاسی نمائندگی وغیرہ شامل ہے۔ پاکستان موجودہ عالمی مسائل کی وجہ سے انتہا پسندی کا شکار ہے اور انتہا پسندانہ رجحانات فروغ پا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ پاکستان کی اسلامی، جمہوری اور فلاحی ساکھ کے خلاف ہے۔ پاکستان میں انتہا پسندانہ سوچ کی مزاحمت کے لیے خودی کے نام سے ایک سماجی تحریک شروع کی گئی جو نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ تحریک انتہا پسندی کو جڑوں سے اکھاڑنے کے لیے جمہوری ثقافت کی ترقی اور صحت مند بحث و مباحثے کی وکالت کر رہی ہے۔ حال ہی میں پاکستان میں وکلا تحریک نے عالمی شہرت حاصل کی۔ یہ ایک ایسی عوامی احتجاجی تحریک تھی جو جنرل پرویز مشرف کے 9 مارچ 2007 کے آمرانہ فیصلے کے رد عمل میں شروع ہوئی۔ اس آمرانہ فیصلے کی روشنی میں پاکستان کے چیف جسٹس کو اس لیے اپنے عہدے سے ہٹایا گیا تھا کہ وہ ایک آمر کے غیر جمہوری احکامات اور طرز عمل کے سامنے جھکنے سے انکار کر رہا تھا۔ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جنرل مشرف کے اس اقدام کو عدلیہ کی آزادی پر حملے سے تعبیر کیا۔ اس تحریک کی وجہ سے عالمی اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو بحال کیا گیا اور آج پاکستان میں عدلیہ مکمل طور پر آزاد ہے۔ آزاد عدلیہ ہی جمہوری و فلاحی نظام کے قیام میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ افغانستان سے پاکستان کے شمالی مغربی علاقوں میں داخل ہونے والی جنگ نے ملک میں افراتفری اور خوف کی حالت پیدا کی۔ اس کے رد عمل میں پاکستان میں ڈاکٹروں، وکلاء، ماہرین تعمیرات اور دیگر تعلیم یافتہ پیشہ ور افراد نے پاکستانیوں میں حب الوطنی اجاگر کرنے کے لیے 13 مئی 2009 کو نوجوانوں کی قومی پرچم تحریک شروع کی۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر گاڑی پر پاکستانی جھنڈے کا اسٹیکر ہو۔ اس تحریک نے خوب مقبولیت حاصل کی۔ ان تحریک کے علاوہ پاکستان میں اسلامی، جمہوری اور فلاحی نظام کو قائم کرنے کے لیے لاتعداد چھوٹی بڑی تحریکیں اور افراد میں مصروف عمل ہیں اور ان کے مثبت کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صفحہ نمبر 127 سماجی تحریک کے وجوہات کازز آف سوشل موومنٹس۔ پاکستان میں سماجی تحریک کی اہم وجوہات یا اسباب درج ذیل ہیں۔ 1. سیاسی وجوہات پولیٹیکل کازز۔ پاکستان کے غیر مستحکم سیاسی حالات نے سماجی تحریک کے لیے راستہ ہموار کیا۔ پاکستان میں اکثر فوجی آمریت رہی ہے اور اقتدار کی طوالت نے سنجیدہ لوگوں کو پریشان کیا۔ جب سیاسی سرگرمیوں میں پابندیاں رہیں تو پس منظر میں سماجی تحریکوں نے اس خلا کو پر کیا۔ جمہوریت کا خاتمہ بھی سماجی تحریکوں کے آغاز کا سبب بنا۔ جمہوریت کی بحالی اور ترقی کے لیے لوگ اٹھے اور مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے تحریک کی شکل اپنا لی۔ ان حکومتوں نے جمہوری اقتدار کو پامال کیا۔ ان حکومتوں نے ایسے اقدامات اٹھائے جو اسلام، جمہوریت اور فلاحی سوچ کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ ان حکمرانوں کے خلاف زبردست تحریکیں شروع ہوئیں۔ ایوب خان کی آمریت کے خلاف تحریک، جنرل ضیاء کے خلاف تحریک برائے بحالی جمہوریت اور جنرل مشرف کے خلاف وکلا کی تحریک وغیرہ شروع ہوئیں۔ غیر قانونی فیصلے اور عدلیہ کی آزادی پر حملے بھی زبردست سماجی تحریک کا سبب بنے۔ جنرل مشرف نے ہنگامی حالت کا اعلان کر کے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو چیف جسٹس آف پاکستان سمیت برطرف کیا۔ یہ ایک غیر قانونی اور غیر دستوری فیصلہ تھا جس نے عوام کو للکارا۔ تمام وابستگیوں سے بالاتر ہو کر پاکستان کی تاریخ میں ایک زبردست تحریک شروع کی گئی۔ وکلاء میدان میں اتر آئے، غیر سرکاری تنظیموں نے ساتھ دیا، صحافی بھی نکلے، سیاسی جماعتوں نے ساتھ دیا، الغرض زندگی کے ہر شعبے سے منسلک لوگ میدان میں اترے اور ایسی کامیاب تحریک چلائی کہ نہ صرف عدلیہ بحال اور آزاد ہوئی بلکہ آمریت کی بنیاد بھی ہل گئی۔ سماجی تحریکوں کی ابتدا اور ان کی مضبوطی میں پاکستان اور عالمی ذرائع ابلاغ نے بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان کے پرائیویٹ چینلز نے ملکی عوام کا سواد دیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ میڈیا نے ہر میدان میں لوگوں کی بیداری میں کمال تک حد کردار ادا کیا۔ کسی بھی سیاسی نظام کی کامیابی کا انحصار سیاسی جماعتوں کے فعال کردار پر ہوتا ہے۔ پاکستان میں اکثر سیاسی جماعتوں نے اپنا جائز کردار ادا نہیں کیا جو انہیں ادا کرنا چاہیے تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیاسی جماعتوں کی جگہ سماجی تحریک نے سر اٹھا کر اس خلا کو پر کیا۔ بعض اوقات سیاسی حکومتوں نے غیر جمہوری روش اختیار کی اور اس طرز عمل کے خلاف تحریکیں شروع ہوئیں۔ صفحہ نمبر 128 معاشی وجوہات اکنامک کازز۔ پاکستان میں سماجی تحریکوں کی سرگرمی کا ایک اہم سبب معاشی وجوہات بھی ہیں۔ پاکستان میں غریب اور امیر کے درمیان فرق میں اضافہ ہو رہا ہے۔
اس کے رد عمل میں اشتراکی نوعیت کی تحریک نے جنم لیا۔ صنعتی ترقی نے بھی کئی تنظیموں اور تحریک کو جنم دیا۔ مزدوروں نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی اور تحریک کی شکل میں اختیار کی۔ مختلف پیشہ ورانہ گروہوں نے گروہی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے تنظیمیں بنائیں اور کبھی کبھار ان تنظیموں سے مشترکہ مفادات کے لیے اتحاد کر کے ایک بڑی تحریک کی شکل اختیار کی۔ مذہبی وجوہات ریلیجس کازز۔ پاکستان میں مذہبی احیا اور آئینی اصلاحات کے لیے تحریک نے سر اٹھایا۔ مثال کے طور پر تحریک نظام مصطفیٰ، تحریک اسلامی، سنی اتحاد تحریک، تحریک نبوی، تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور تبلیغی تحریک وغیرہ۔ حال ہی میں مذہبی جماعتوں، مذہبی تنظیموں اور علماء نے دفاع پاکستان کونسل کے نام سے ایک تحریک شروع کی ہے۔ دیگر وجوہات ادر کازز۔ سماجی تحریکوں کے کئی متفرقہ اسباب بھی ہیں، مثلا نسلی، لسانی اور انسانی حقوق وغیرہ۔ کئی نسلی و لسانی گروہ محرومیت کی بنا پر سماجی تحریک شروع کرتے ہیں اور ملکی پالیسی سازی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسانی حقوق، خاص طور پر حقوق نسواں کے حوالے سے ملک میں خواتین کی تحریک نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ میڈیا، نصاب، صنعتی انقلاب اور جدیدیت وغیرہ نے سیاسی شعور کو اجاگر کیا اور بیداری پیدا ہوئی۔ لوگ اپنے آباء و اجداد کے برعکس قومی زندگی میں شرکت کرنے لگے۔ لوگوں کو کئی چیزوں کا انداز ہوا اور اس طرح سماجی تحریک بھی شروع ہوئی۔ ترقی یافتہ دنیا میں غیر سرکاری تنظیموں، سول سوسائٹی، فشاری و مفاداتی گروہوں اور دیگر انسانی گروہی سرگرمیوں نے پاکستانی عوام کو بیدار کیا اور اس کی وجہ سے یہاں بھی سماجی تحریکوں کا آغاز ہوا۔ صفحہ نمبر 129۔ مقامی سطح پر امن کے فروغ کے طریقے۔ ویز آف پروموٹنگ پیس ایٹ لوکل لیول۔ علاقائی یا مقامی برادری میں امن کے فروغ کے لیے کئی طریقے بروئے کار لائے جا سکتے ہیں۔ آج کی برادریاں روایتی برادریاں نہیں رہیں۔ کئی عوامل کی وجہ سے ہر جگہ سماجی تغیرات رونما ہو رہے ہیں۔ انسانی رویوں میں تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے۔ تاہم پھر بھی مقامی سطح پر امن کے قیام کے لیے ایک طریقہ انجمن سازی کا ہے۔ اہل علاقہ کے تعلیم یافتہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ برادری میں موجودہ نفرتوں اور تصادم کے خاتمے کے لیے انجمن بنائی جائیں، جہاں کئی لوگ رضاکارانہ طور پر رضا الہی کے لیے سرگرم عمل ہوں۔ بزرگ لوگ جرگے بنا کر امن کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ حکومتی اداروں سے تعاون کیا جا سکتا ہے۔ شعور اجاگر کرنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ یہ انجمنیں کھیل کود کا اہتمام کر سکتی ہیں اور دیگر صحت مند تفریحی سرگرمیاں شروع کی جا سکتی ہیں، جہاں لوگ فرصت کے لمحات گزار سکیں اور ان کی فکری تحریبی کے بجائے تعمیری رہے۔ بد امنی میں سب سے زیادہ اہم کردار جہالت اور ناخواندگی کا ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ معاشرے میں امن رہتا ہے اور جاہل معاشرے میں بد امنی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ مقامی سطح پر تعلیم کی فروغ کے لیے کوششیں کی جائیں۔ اجتماعی طور پر لوگوں کو اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجنے پر قائل کیا جا سکتا ہے۔ اگر چند پڑھے لکھے لوگ ایک عزم اور ولولے کے ساتھ مہم چلائیں تو علاقے کی حالت بدل سکتی ہے۔ فارغ لمحات میں مفت ٹیوشن کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ والدین کو مختلف طریقوں سے ترغیب دی جا سکتی ہے۔ غریب قابل طالب علموں کی مالی اعانت کی جا سکتی ہے۔ اہم بات یہ کہ لوگوں کو بد امنی کے نقائص اور امن کے فوائد کے بارے میں واقفیت دی جائے۔ عدم تشدد کا پرچار کرنا بہت ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے برادری کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو دنیا کے ان پڑھے لکھے لوگوں کے افکار اپنانے چاہئیں جنہوں نے عدم تشدد کے ذریعے معاشرے کی خدمت کی۔ آج کے جدید دور میں عدم تشدد کا پرچار یقیناً آسان ہے۔ معاشرے میں لوگوں کو برداشت، قبولیت اور رواداری کا درس دینا ہوگا۔ اس لیے کہ سیاسی جماعتیں، میڈیا، مسجد اور علماء، تعلیمی ادارے اور دیگر سماجی ادارے بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہر فرد کو کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور دلیل کے ساتھ دوسروں کو قائل کرنا ہوگا، نہ کہ جبری قوت سے۔ بندوق سے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے اور ہر جنگ کے بعد بات چیت کرنی پڑتی ہے۔ مسائل جوش سے نہیں، ہوش سے حل ہوتے ہیں۔ ہوش کے لیے دماغ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور اہم طریقہ حقوق و فرائض سے واقفیت ہے۔ بد امنی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب لوگ اپنے اور دوسروں کے حقوق میں فرق نہیں کر سکتے۔ پھر اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ حقوق کی بات تو کرتے ہیں لیکن اپنے فرائض سے روگراد نہیں کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو نہ صرف حقوق و فرائض سے واقف بنایا جائے بلکہ حقوق و فرائض میں توازن بھی پیدا ہو۔
سب سے بڑی وجہ یہ کہ امن کا ارادہ اور پرعزم ہو اور ایک دیر پا حکمت عملی ہو۔ اگر کسی برادری میں اکثر لوگ یہ ارادہ کریں کہ وہ اپنے ماحول اور برادری کو بد امنی کی تاریکیوں سے نکالنا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہاں امن کے چراغ روشن نہ ہوں۔ صفحہ نمبر 130 مشق نمبر 1 درج ذیل جملوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ سیاسی جماعتیں عوامی خواہشات اور ڈیش کی ترجمان ہوتی ہیں۔ ووٹ ہمیشہ کسی جماعت کے ڈیش یا پروگرام کو دیکھ کر دینا چاہیے۔ جدید سماجی تحریکیں تو اب جدید ٹیکنالوجی اور ڈیش کو استعمال کر رہے ہیں۔ آزاد عدلیہ ہی ڈیش و فلاحی نظام کے قیام کا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لوگ حقوق کی بات تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنے ڈیش سے روا گردانی کرتے ہیں۔ مشق نمبر 2 درج ذیل سوالات کے موضوع جواب یعنی الف ب ج یا د منتخب کریں۔ 1 جولائی 1972 میں ڈیش کے مقام پر بھارت اور پاکستان کے درمیان امن کا معاہدہ ہوا۔ شملہ، بمبئی، آگرہ، دہلی۔ 2 کراچی اسٹیل ملز میں توسیع کے لیے ڈیش نے $1 بلین فراہم کیے۔ چین، ایران، منگولیا، روس۔ مسلم لیگ کی حکومت نے پہلی بار اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ڈیش دی۔ چھٹی، رقم، خود مختاری، سزا۔ میڈیا نے ہر میدان میں لوگوں کی ڈیش میں کمال کی حد تک کردار ادا کیا۔ بیداری، دل آزاری، بدحالی، مشکلات۔ معاشرے میں لوگوں کو برداشت، ڈیش اور رواداری کا درس دینا ہوگا۔ بیداری، محنت، قبولیت، ہمت۔ مشق نمبر 3 صحیح جملوں کو صحیح اور غلط پر غلط کے نشان لگائیں۔ سیاسی جماعتوں کی دستور اور ملکی دستور میں کوئی فرق حاصل نہیں ہوتا۔ یہ دیکھنا ضروری نہیں کہ سیاسی جماعتوں نے اکثر وعدوں پر عمل کیا یا نہیں۔ مستحکم سیاسی نظام کے لیے حزب اختلاف زہر قاتل سے کم نہیں۔ سیاسی جماعتیں اور سماجی تحریک ایک چیز کے دو نام ہیں۔ صنعتی ترقی نے کئی تنظیموں اور تحریک کو جنم دیا۔ پاکستان موجودہ عالمی مسائل کی وجہ سے انتہائی پسندی کا شکار ہے۔ مسائل ہمیشہ بندوق سے حل ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 132 مشق نمبر 4 مشق نمبر 5 درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ 1 سیاسی جماعتوں کی تعریف کریں۔ 2 ووٹ کس بنیاد پر دینا چاہیے۔ 3 فوجی آمریت سے کیا مراد ہے۔ 4 سماجی تحریک کی تعریف کریں۔ 5 سماجی تحریکوں کی چند اقسام بیان کریں۔ مشق نمبر 6 درج ذیل سوالات کے جواب تفصیل سے تحریر کریں۔ 1 پاکستان میں جمہوریت کے استحکام میں سیاسی جماعتوں کا کردار بیان کیجیے۔ 2 کسی ایک سیاسی جماعت کی حکومت کا اس کے منشور کی روشنی میں جائزہ لیں۔ 3 سیاسی جماعتوں کی ساخت اور تنظیم پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ 4 پاکستان کو بطور اسلامی جمہوریہ اور فلاحی ریاست بنانے میں سماجی تحریک کی اہمیت واضح کیجیے۔ 5 وہ عوامل بیان کریں جو سماجی تحریک کے آغاز کا سبب بنے۔ 6 مقامی سطح پر امن کے فروغ کے لیے تجاویز پیش کریں۔ صفحہ نمبر 134 باب نمبر 7 امن اور تنوع پیس اینڈ ڈائیورسٹی۔ تدریسی مقاصد اس باب کے مطالعے کے بعد طالبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ لفظ امن کی تعریف کر سکیں، ایک پرامن معاشرے کی اہمیت کی وضاحت کر سکیں، ایک پرامن معاشرے کی خصوصیات کی نشاندہی کر سکیں، مقامی، قومی اور عالمی سطح پر تنازعات اور جنگوں کے وجوہات کی نشاندہی کر سکیں، مقامی، قومی اور عالمی سطح پر تنازعات اور جنگوں کے نتائج کی نشاندہی کر سکیں، ان گروہوں کی نشاندہی کر سکیں جو مقامی، قومی اور عالمی سطح پر تنازعات اور جنگوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ان الفاظ کی تعریف کر سکیں: امتیازات، تنوع، تعصب، اسٹیریوٹائپ اور قربانی کا بکرا بنانا۔ متنوع معاشروں کے نمایاں خد و خال بیان کر سکیں، پاکستانی سماج میں تنوع کے مسائل کی نشاندہی کر سکیں، ہماری زندگیوں اور ہمارے معاشرے میں مختلف ثقافتوں، اقتدار اور عقائد کے حصوں کی نشاندہی کر سکیں، تنوع کے حوالے سے پاکستانی اور عالمی ثقافتوں میں فرق کر سکیں، ان طریقوں کی نشاندہی کر سکیں جن کے ذریعے عالمی تنوع کو مضبوط بنایا جا سکے، پاکستان میں اقتداری تنوع کے طریقوں کی نشاندہی کر سکیں اور ایک طرز حیات کی ان کی اجزاء کی نشاندہی کر سکیں جو معاشرے میں تنوع اور رواداری کے فروغ کا باعث بنتے ہیں۔ صفحہ نمبر 135 امن پیس۔ امن جنگ کی ضد کو کہا جاتا ہے اور اس کے مختلف تعریف کچھ اس طرح ہے۔ 1 انٹرنیٹ انسائکلوپیڈیا کے مطابق امن جنگ یا تنازع سے آزادی، شور اور افراتفری سے پاک کیفیت اور ملک میں عدم تشدد اور عدم افراتفری کا نام ہے۔ 2
ایڈوانس آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق امن اضطراب، شور اور افراتفری سے آزاد حالت کو کہا جاتا ہے۔ 3 جم ایڈوانس پریکٹیکل ڈکشنری کے مطابق امن صلح، سکون، سلامتی اور آسودگی کی کیفیت کا نام ہے۔ جنگ و تشدد غیر انسانی افعال ہیں اور ان کے ذریعے کسی کے جان و مال کو نقصان پہنچانا غیر اخلاقی سرگرمی ہے۔ تاریخ میں امن کا تصور ہمیشہ اخلاقیات، خدائی مرضی اور اقتصادی و سماجی افادیت سے منسلک رہا ہے۔ کوئی اخلاقی ضابطہ یا مذہب بد امنی نہیں چاہتا۔ لوگوں کی اکثریت امن کی خواہش مند ہوتی ہے۔ تیسری دنیا کے ممالک میں بد امنی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ بعض افراد یا گروہ غیر قانونی طور پر طاقت کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ آئین اور قانون کی رو سے طاقت کے استعمال کا اختیار صرف سرکاری اداروں کو حاصل ہے۔ تاہم حکومت کو بھی بلا ضرورت طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، صرف ایسے حالات میں حکومتی طاقت استعمال کی جائے جب قومی یا اجتماعی مفادات اس کا تقاضا کریں۔ پرامن معاشرے کی اہمیت، امپورٹنس آف پیسفل سوسائٹی۔ انسانی معاشرہ، ریاست و حکومت اور قانون کا بنیادی مقصد امن کا قیام ہے۔ معاشرتی زندگی اداروں کے قیام سے پہلے بد امنی تھی، انسان کی زندگی میں سکون نہیں تھا، مشکلات اور لاقانونیت نے زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو انسانی مشکلات و خطرات اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے معاشرتی زندگی وجود پذیر ہوئی، جس نے سب سے پہلے رسم و رواج، اخلاقی ضوابط، مذہبی تعلیمات اور قانون کے ذریعے امن قائم کیا۔ قیام امن کا معاشرے میں بہت اہم کردار ہے۔ معاشرہ جنگ و جدل سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس سے انسانی جان و مال کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ معاشرے میں امن کے ذریعے ایک محفوظ اور امن ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ جب امن ہو تو تنازعات، اختلافات اور جنگ و جدل کے پوشیدہ اسباب جو کہ معاشی مقابلے، طاقتی خواہش اور غیر ملکی غلبے کی شکل میں موجود ہوتی ہیں، ان کو دبایا اور کم کیا جا سکتا ہے۔ امن تنازعات کے پرامن حل کے لیے راستے تلاش کرتا ہے، یعنی مصالحت، گپ و شنید اور ثالثی وغیرہ کے راستے۔ صفحہ نمبر 136۔ امن انسانی فلاح، خوشحالی اور ترقی کا باعث ہے۔ پرامن معاشرہ میں لوگوں کی توجہ اپنے دفاع و حفاظت کی بجائے اپنی صلاحیتوں کو برائے کار لانے پر ہوتی ہے۔ لوگ پراعتماد انداز میں اپنی ترقیاتی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں، بچے پرامن ماحول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، انہیں جان و مال اور خاندان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی۔ مذہبی، سیاسی، سماجی و ثقافتی زندگی عروج پر ہوتی ہے۔ جب جنگ و جدل اور تنازعات نہ ہوں تو لوگ اپنے مذہبی و سیاسی عقائد پر کاربند ہوتے ہیں، اشتعال انگیزی، فرقہ بندی اور دہشت گردی نہیں ہوتی اور لوگوں کے لیے ترقی کے راستے کھلے رہتے ہیں۔ ایسے معاشروں میں رواداری، برداشت اور قبولیت کا دور ہوتا ہے۔ اسلام میں بھی ان لوگوں کو خوفناک انجام سے خبردار رہنے کی تلقین گئی ہے جو خدا کی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ اس سے امن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پرامن معاشروں میں انصاف کو بالادستی حاصل ہوتی ہے اور امتیازات بھی نہیں ہوتے۔ ایسے معاشرے میں انسانی توانائی، عقل، فکر و تخریب، سوچ و کارروائیوں پر ضائع نہیں ہوتی۔ انسانی وسائل بندوق کی جگہ ترقیاتی سرگرمیوں پر خرچ ہوتے ہیں۔ جہاں امن ہو وہاں تشدد اور نفرتیں نہیں ہوتی، زندگی کا پہیہ جذبے کے ساتھ رواں دواں ہوتا ہے اور مایوسی نہیں ہوتی۔ امن ہے اور اسے جس قیمت پر بھی حاصل کیا جائے وہ کم ہے۔ امن زندگی کو جنت نظیر بنا دیتا ہے۔ پرامن معاشرے کی خصوصیات۔ ایک کریکٹرسٹکس آف اے پیسفل سوسائٹی۔ ایک متعدل اور پرامن معاشرے کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ پرامن معاشرہ محفوظ معاشرہ ہوتا ہے جہاں جنگ و جدل اور تنازعات نہیں ہوتے، ہر کسی کی جان و مال محفوظ ہوتی ہے۔ یہ ترقی کے راستے پر گامزن معاشرہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ امن کی وجہ سے اپنی سوچ، توانائی اور سرگرمیاں ترقی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 137۔ انہیں دشمن کے حملے، شر، فساد اور لڑائی جھگڑوں سے حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ ان کے پاس سوچ و توانائی کو ترقی پر مبنی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنے کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ پرامن معاشرہ ساکن نہیں ہوتا جہاں امن کی وجہ سے مایوسی نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک محفوظ حالت میں ذاتی و قومی ترقی کے لیے متحرک رہتا ہے۔ دنیا میں ہمیں جہاں بھی ترقی نظر آتی ہے تو پس منظر میں ہمیں امن بھی نظر آنا چاہیے۔ پرامن معاشرے میں نسلی مسائل بھی نہیں ہوتے۔ خواتین کو بھی امن کی وجہ سے اپنی توانائیوں کو مثبت انداز میں استعمال کرنے کے مواقع آتے ہیں۔ ہر ایک کو بلا امتیاز کام کرنے کے مواقع میسر ہوتے ہیں۔ پرامن معاشرے میں فنون و علوم بھی ترقی کرتے ہیں۔ ایسے معاشروں میں لوگ محفوظ ہوتے ہیں اور اپنی توجہ تحقیق، ایجادات اور دریافتوں پر مرکوز کرتے ہیں۔ جو معاشرے سائنس و ٹیکنالوجی کے حوالے سے ترقی یافتہ ہیں وہاں امن نے اپنا پورا کردار ادا کیا ہے۔
حالت جنگ میں فلسطین اور افغانستان کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ پرامن معاشرہ تعلیم یافتہ معاشرہ ہوتا ہے۔ امن کی وجہ سے لوگ تعلیم پر توجہ دیتے ہیں اور ایسے معاشروں میں خواندگی کی شرح نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ امن کی وجہ سے جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے، روایتی سوچ میں تبدیلی آتی ہے اور یہ سب کچھ سماجی تغیر کا سبب بنتا ہے۔ یہی سماجی تغیر معاشروں کو زندہ رکھتا ہے۔ ایسے معاشرے جہاں امن ہو وہ مستحکم معاشرے ہوتے ہیں۔ یہ دیر پا پائیدار اور سدا بہار معاشرے ہوتے ہیں۔ جہاں امن ہو وہاں خوشحالی ہوتی ہے، ہر ایک پرسکون اور خوش ہوتا ہے۔ پرامن معاشرے میں ثقافتی سرگرمیاں بھی عروج پر ہوتی ہیں۔ ایک پرامن معاشرہ اعلیٰ اوصاف پر مبنی معاشرہ ہوتا ہے۔ اس میں محبت، اخوت، بھائی چارہ اور تعاون کے جذبے فروغ پاتے ہیں۔ یہاں بدامنی، دہشت و وحشت، افراتفری، فرقہ پرستی اور انتہائی پسندی جیسے مسائل بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے تو ایسے معاشروں کو پرامن معاشرہ کہا جاتا ہے۔ پرامن معاشروں میں انصاف کا دور دور ہوتا ہے۔ ایسے معاشروں میں ظاہر رائے کی آزادی ہوتی ہے اور ہر ایک کو حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ معاشرہ میں امن کے کئی دیگر اچھی سرگرمیوں کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ایک بہترین معاشرے کی بنیاد امن ہے۔ اگر امن ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ پاکستان میں بدامنی کی وجہ سے ترقی و تبدیلی کا عمل رک گیا ہے۔ حکومت کی ساری توجہ قیام امن پر ہے۔ اس کے برعکس ہمارا ہمسایہ ملک چین مثالی امن کی وجہ سے ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت ہے۔ صفحہ نمبر 138 مقامی، قومی اور عالمی سطح پر تنازعات اور جنگوں کی وجوہات۔ Causes of conflicts and wars at local, national and international level۔ مقامی وجوہات۔ مقامی سطح پر جنگوں کی ایک بڑی وجہ جہالت ہے۔ ترقی پذیر اور پسماندہ معاشروں میں تعلیم کی شرح بہت کم ہے اور اسی وجہ سے مقامی معاشروں میں جنگ اور بدامنی کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ مذہبی فرقہ پرستی بھی باہمی اختلافات کا سبب ہے۔ برداشت، رواداری اور قبولیت کی کمی ہے اور فرقہ پرستی زوروں پر ہے۔ سیاسی اختلافات کی بنا پر بھی جنگیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے نظریات کو نیچے دکھانے کے لیے تشدد اور بندوق کا سہارا لیا جاتا ہے۔ قومی وجوہات۔ ایسے ممالک میں تنازعات کا امکان زیادہ ہوتا ہے جہاں ایک سے زیادہ نسلیں و قومیں آباد ہوں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں ایک سے زیادہ نسلیں اور قومیں آباد ہیں۔ اس مسئلے کی بنیاد پر مشرقی پاکستان الگ ہوا۔ علاقائی مفادات و وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم بھی قومی سطح پر تنازعات کا سبب بنتا ہے۔ ایسے ممالک میں ایک مضبوط وفاقی دستور کے ذریعے اس مسئلے کو قابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسا کہ بھارت میں ہے۔ مذہبی منافرت اور فرقہ بندی بھی تنازعات و اختلافات کا ایک سبب ہے۔ پاکستان میں لوگ کئی مذہبی فرقوں میں تقسیم ہیں اور یہ تقسیم انتہائی حد تک پہنچ گیا ہے، جو ملک کے لیے مفید نہیں۔ پاکستانی سیاست میں تشدد کے رجحانات بھی پائے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے سیاسی نظریات کا اختلاف کار فرما ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جہالت، غربت اور بے روزگاری وغیرہ بھی قومی سطح پر تنازعات کا باعث ہے۔ عالمی وجوہات۔ گھر، خاندان، قبائل اور ملک کی طرح عالمی سطح پر بھی جنگیں ہوتی ہیں۔ دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، پاک بھارت جنگیں، چین بھارت جنگ، ایران عراق جنگ، کوریا امریکہ جنگ، امریکہ عراق جنگ اور افغان امریکہ جنگ وغیرہ زندہ مثالیں ہیں۔ ان جنگوں کے اسباب پر غور کرتے ہوئے کئی مشترکہ وجوہات سامنے آتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم قومی مفادات کا حصول ہے۔ بین الاقوامی امور میں ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے لیکن قومی مفادات پر سودے بازی نہیں کی جاتی۔ ہاں، قومی مفادات میں حسب ضرورت تبدیلی ضرور کی جاتی ہے۔ مشرق وسطیٰ کا تیل امریکہ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک کے لیے نہایت اہم قومی مفاد ہے اور شاید خطے میں جنگوں کا ایک سبب بھی ہے۔ عالمی تنازعات کا ایک اور سبب علاقوں کی ملکیت ہے۔ پاک بھارت جنگوں کے پیچھے ایک اہم محرک کشمیر کا علاقہ ہے۔ بھارت چین کی جنگ علاقے کی ملکیت پر ہوئی، ایران عراق جنگ شط العرب کے علاقے کی ملکیت پر ہوئی اور فلسطین و اسرائیل کے درمیان ایک طویل جنگ کا سبب بھی علاقہ ہے۔ وسائل پر بھی بین الاقوامی جنگیں ہوتی ہیں۔ عراق کویت جنگ کا اہم سبب تیل تھا۔ اس طرح عالمی تذکروں اور تبصروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ عراق اور امریکہ جنگ دیگر وجوہات کے علاوہ تیل کی موجودگی بھی تھی۔ عالمی جنگوں کی ایک اہم وجہ چھوٹے اور کمزور ممالک میں بڑی طاقتوں کی بالادستی کا قیام ہے۔ انسانوں اور ممالک کے استحصال بھی جنگوں کا سبب بنتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کا سب سے اہم سبب جرمنی کے ساتھ کیا جانے والا غیر انسانی اور استحصالی سلوک تھا۔ ہٹلر نے اس کو بنیاد بنا کر جرمن
قوم کو متحد کیا۔ دنیا میں اکثر تنازعات کا سبب نظریات میں اختلاف اور بالادستی کا تصور ہوتا ہے۔ دنیا میں سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان 1945-1990 تک سرد جنگ لڑی گئی، جس کا بالآخر انجام سوویت یونین کے خاتمے پر ہوا۔ اسلحے کی دوڑ بھی عالمی جنگوں کا سبب بنتی ہے۔ صفحہ نمبر 139 مقامی، قومی اور عالمی سطح پر تنازعات اور جنگوں کے نتائج و اثرات۔ Impacts of conflicts and wars at local, national and international level۔ ہر جنگ اور تنازع کے دورس اثرات ہوتے ہیں، خواہ یہ جنگ مقامی، علاقائی یا عالمی سطح پر کیوں نہ ہو۔ ذیل میں ایک خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مقامی اثرات۔ جنگ کا ایک اہم نتیجہ غیر مستحکم معاشرے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ جنگ زدہ معاشرہ افراتفری اور بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ کچھ عرصے تک بدامنی رہتی ہے اور امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہوتی۔ فریقین ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ جنگ کے دو افراد کے درمیان کیوں نہ ہو، اس سے تمام رشتوں پر اثر پڑتا ہے اور سارا قبیلہ یا خاندان متاثر ہوتا ہے۔ آخرکار عرصہ دراز تک نفرتیں و عداوتیں موجود رہتی ہیں، جو ترقی اور تخلیقی عمل پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔ جب لوگ حالت جنگ میں ہوں تو جنگ کے بعد اقتصادی پسماندگی اور غربت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوبارہ بحالی کے لیے کافی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کیونکہ جنگ کی وجہ سے ان کے کاروبار خراب ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ جنگ کا نتیجہ تاریکی اور تنازع دشمنی کا باعث ہے۔ جنگ کی وجہ سے جہالت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کی تعلیم میں تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ جب تعلیم نہ ہو اور روزگار بھی متاثر ہوتا ہے، روایت پسندی جڑیں پکڑتی ہیں۔ سماجی بگاڑ بھی جنگ کے نتائج میں شامل ہے۔ تعاون اور اخوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، انتقام کے جذبات فروغ پاتے ہیں اور یہ ایک خطرناک جنگ کا سبب بنتا ہے۔ صفحہ نمبر 140 قومی اثرات۔ ملک کے اندر تنازعوں، اختلافات اور جنگوں کا اثر غربت کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اقتصادی ڈھانچہ تباہ ہو جاتا ہے۔ دوبارہ ایک ایک تنکا جمع کر کے آشیانہ بنانا پڑتا ہے، جو کہ ایک محنت طلب کام ہے۔ جنگ کی وجہ سے بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اور آخرکار غربت قوموں کا مقدر بن جاتی ہے۔ جنگ کے نتیجے میں تعلیم پر اثر پڑتا ہے، تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچتا ہے، جیسا کہ خیبر پختونخوا میں ہوا۔ طلبہ و طالبات میں بے چینی، مایوسی اور عدم تحفظ بڑھ جاتا ہے اور تعلیمی اداروں میں حاضری کم پڑ جاتی ہے۔ نتیجہ روایت پسندی اور جہالت میں اضافے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ جنگ کے بعد انتہا پسندانہ اور انتقامی سوچ میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ جنگ کے بعد ایک عرصے تک لا قانونیت بھی ہوتی ہے۔ جنگوں کی وجہ سے ملکی سطح پر بے گناہ لوگوں کو جانوں کا مالی جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ سیاسی استحکام، عدم استحکام بھی جنگوں کے نتائج میں شامل ہیں۔ بین الاقوامی اثرات۔ عالمی سطح پر جنگوں کے اثرات اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ جنگوں کے بعد انتقام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو کہ کسی خطرناک ٹکراؤ کا باعث بنتے ہیں۔ عدم تحفظ اور انتقام قوموں کو اسلحے کی دوڑ میں مجبور کرتا ہے۔ اس کی روشن مثالیں شمالی کوریا، ایران، پاکستان، بھارت اور چین وغیرہ میں ایٹمی اسلحے کی دوڑ ہے۔ اقوام کے درمیان جنگیں نتیجے کے طور پر عالمی دہشت گردی اور انتشار پسندی کا سبب بنتے ہیں۔ جنگوں کے بعد اقتصادی بحران پیدا ہوتے ہیں۔ نہ صرف شکست کھانے والے ممالک بلکہ جیتنے والے بھی معاشی بحران کا سامنا کرتے ہیں۔ جنگ عظیم دوئم کے بعد برطانیہ جیتنے والوں میں شامل تھا، لیکن وہ اتنا جنگ زدہ تھا کہ برطانیہ نے کئی نو آبادیات کو آزادی دی۔ جنگوں کے بعد کے واقعات سیاسی توڑ پھوڑ کا سبب بھی ہیں۔ ممالک کے اندر قیادت کی شکل میں سیاسی تبدیلیاں اور سیاسی نظاموں میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ عدم تحفظ کی بنا پر نئے اتحاد جنم لیتے ہیں اور نئی معاشی تنظیمیں بنتی ہیں۔ صفحہ نمبر 141 مقامی، قومی اور عالمی سطح پر تنازعات اور جنگوں سے متاثر ہونے والے گروہوں کی نشاندہی۔ جنگوں اور تنازعات کا نشانہ نہ تو کسی نہ کسی طرح سے سارے لوگ بنتے ہیں، لیکن بعض گروہ خاص طور پر جنگوں اور تنازعات کے زیر اثر آتے ہیں۔ ان گروہوں کی نشاندہی درج ذیل کی جا رہی ہے۔ مقامی گروہ۔ مقامی جنگوں کی وجہ سے سماجی گروہ اور رشتوں پر اثر پڑتا ہے۔ رشتے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، خصوصاً اس وقت جب فریقین کا تعلق ایک قبیلے یا خاندان سے ہو۔ مقامی تنازعات میں کوئی بھی آسانی سے معتدل راستہ اختیار نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ کہنا صحیح ہے کہ مقامی تنازعات سے سماجی گروہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ مقامی جنگوں اور تنازعات سے بچے، بوڑھے، خواتین و معذور یعنی کمزور طبقہ یا گروہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھ بھال اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے،
لیکن جنگوں کے دوران یا بعد میں ایسا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اسی گروہ پر منفی اثر پڑتا ہے۔ کاروباری گروہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب مقامی سطح پر لوگ جنگ میں مصروف ہوں تو ان کے کاروبار اور دیگر کاروباری گروہ بھی نقصان کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کی ایک روشن مثال صوبہ خیبر پختونخوا میں بدامنی اور خود کش حملے اور دھماکے ہیں۔ اس کا بے حد اثر کاروباری گروہ پر پڑا ہے اور خرید و فروخت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ جب مقامی سطح پر جنگوں کی بنیاد مذہب اور عقیدہ ہوں تو اقلیتی مذہبی گروہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ کمزور معاشرتی طبقات اور مزدور کار لوگ بھی نقصانات کا سامنا کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 142 قومی گروہ۔ قومی سطح پر تنازعات کا اثر کمزور لسانی و نسلی گروہوں پر پڑتا ہے۔ کثیر النسلی ریاستوں میں چونکہ تنازع اور جنگ کی اصل وجہ نسلیں ہوتی ہیں، اس لیے جنگوں کا اثر بھی ان پر پڑتا ہے۔ جو چھوٹی اور کمزور ہوتی ہیں انہیں نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ مذہبی تنازعات میں کمزور مذہبی فرقہ نقصانات کا سامنا کرتا ہے۔ وہ عدم تحفظ اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی سماجی اور معاشی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ ہر جنگ میں مزدور و کاروباری گروہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کا کاروبار کمزور ہو جاتا ہے اور انہیں ایک معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صنعتیں برباد اور سرمایہ کاری میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ قوم کو مجموعی طور پر بھی معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قومی سطح پر تنازعات اور جنگوں کا سیاسی گروہ پر اثر پڑتا ہے۔ جنگ و تنازع کے دوران تعمیری اور مثبت کردار ادا کرنے والوں کی سیاسی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ منفی اور متذبذب کردار ادا کرنے والوں کی مقبولیت کا گراف گر جاتا ہے۔ قومی سطح پر جنگ اور تنازعات کا اثر ثقافتی گروہ پر بھی پڑتا ہے۔ پاکستان کے اس وقت اندرونی امن و امان کی صورتحال نے ثقافتی سرگرمیوں کو خصوصی طور پر نشانہ بنایا ہے۔ فنکاروں کی اکثریت یا توجہ بیرون ملک چلی جائے گی یا خاموشی اختیار ہو۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 142 عالمی گروہ۔ بین الاقوامی سطح پر جنگوں اور تنازعات سے عام لوگوں کی طرح مخصوص گروہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ شکست خورد گروہ یا اتحاد کو عالمی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں عالمی دباؤ برداشت کرنا پڑتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اس کی مثال پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران ہارنے والی محوری طاقتوں کی ہیں، جنہیں کئی انتقامی معاہدات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کا نزلہ کمزور ممالک کے گروہ پر پڑتا ہے اور انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں جنگ جیتنے والی بڑی طاقتوں کی صف میں مجبوراً کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ممالک کے درمیان جنگ و تنازعات کا سیاسی قیادت اور سیاسی جماعتوں کے گروہوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ بعض قائدین ان جنگوں کے دوران عالمی عزت و شہرت حاصل کرتے ہیں، جبکہ کئی لوگ بدنام ہو جاتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران امریکہ صدر ولسن نے نام کمایا، جبکہ جرمن بادشاہ ولیم بدنام ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی صدر روز ویلٹ، برطانوی وزیر اعظم
ونسٹن چرچل اور روسی صدر اسٹالن کی عالمی سیاسی قد میں اضافہ ہوا، جبکہ جرمن سربراہ ہٹلر کو عالمی جنگ کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ عراق امریکہ لڑائی کے بعد عراق صدر صدام حسین کو ویلن کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس طرح عالمی تنازعات سے سیاسی جماعت کے گروہ متاثر ہوئے۔ ایک گروہ فائدہ اٹھاتا ہے جبکہ دوسرا نقصان۔ عالمی جنگوں کی وجہ سے عالمی کاروباری گروہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ سرمایہ کاری، صنعت کاری اور تجارت وغیرہ پر اثر پڑتا ہے۔ فوجی لوگ بھی جنگ سے متاثر ہوتے ہیں اور انہیں جانی نقصان پہنچتا ہے۔ عام لوگوں کے گروہ بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان کو مالی و جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صفحہ نمبر 143 امتیازات۔ انسانی معاشروں میں روز اول سے انسانوں کو امتیازات کا سامنا ہے۔ انسانی امتیاز ایک بہت بڑی اخلاقی، مذہبی اور معاشرتی برائی ہے۔ اس کی تعریف کچھ اس طرح کی گئی ہے۔ انکارٹیکا ڈکشنری کے مطابق نسل، زبان، عمر، مذہب یا جنسی تعصب، بغض اور بدگمانی کی بنیاد پر کسی فرد یا گروہ سے غیر منصفانہ سلوک۔ جیم ایڈوانس پریکٹیکل ڈکشنری کے مطابق تفریق کرنے کا عمل امتیاز ہے۔ ایڈوانس آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق معاشرے کے کسی فرد یا گروہ کے ساتھ دوسروں کی نسبت غیر منصفانہ سلوک کا عمل امتیاز کہا جاتا ہے۔ امتیاز ایک ایسا نفسیاتی و معاشرتی عمل ہے جو ہر معاشرے میں کہیں کم اور کہیں زیادہ موجود ہے۔ یہ حق بھی ہو سکتا ہے اور خلاف بھی، یعنی کہ کوئی فرد یا گروہ دوسروں کی نسبت زیادہ حمایت و عنایت حاصل کر رہا ہے یا اس سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ عام اصطلاح میں اس کا زیادہ جھکاؤ محرومیت کی طرف ہے۔ امتیاز کر کے ایک گروہ یا فرد کو مواقع اور سہولیات سے محروم رکھا جا سکتا ہے۔ امتیاز کو جدید دور میں ایک انتہائی غیر انسانی فعل سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک پڑھے لکھے معاشرے کی خصوصیات نہیں۔ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب، خاص طور پر اسلام میں نسلی امتیاز کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ امتیاز کی کئی اقسام یا انداز ہیں، یعنی معاشی امتیاز، سیاسی امتیاز، سماجی امتیاز، جنسی امتیاز، معذوری کی بنا پر امتیاز اور نسلی و لسانی امتیاز وغیرہ۔ ان امتیازات میں نسلی امتیاز کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ تنوع، ڈائیورسٹی۔ تنوع یا تفریق کے لیے انگریزی میں ڈائیورسٹی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ لفظ فرانسیسی زبان کے راستے یونانی زبان کے لفظ ڈائیورسس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں کئی، ایک سے زیادہ یا کئی اقسام۔ تنوع سے مراد کئی افراد یا اشیاء کا ایک ایسا سلسلہ جو رنگا رنگی، جو ایک دوسرے سے مختلف ہو۔ انکارٹیکا انسائکلوپیڈیا نے اس کی تعریف کچھ یوں کی ہے: تنوع سے مراد کسی چیز کی مختلف اقسام، مثلاً رائے، رنگ اور انداز وغیرہ۔ تنوع یا تفریق کو عموماً ان معنوں میں لیا جاتا ہے: کسی گروہ، معاشرہ یا ادارے میں نسلی، سماجی بشمول معاشی اور جنسی اقسام وغیرہ۔ فریز اللغات نے تنوع کا مطلب گونا گونی، قسم قسم کا ہونا اور مختلف اقسام کا ہونا بیان کیا ہے۔ دراصل اس کا مطلب ہے مختلف نسلوں، سماجی اور معاشی طور پر مختلف لوگوں کا مجموعہ یا جنس کی بنیاد پر فرق وغیرہ۔ وہ معاشرہ تنوع معاشرہ کہلاتا ہے جو مختلف نسلوں، زبانوں، ثقافتوں اور معاشی طبقات وغیرہ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ دنیا میں کئی ایسے ممالک یا ایک ہی ملک کے اندر ایسے معاشرے موجود ہیں جہاں نسلی، معاشرتی، مذہبی، جنسی اور معاشی یکسانیت نہیں ہوتی۔ ایسے معاشرے کو تنوع یا تفریقی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے فائدے بھی ہیں اور نقائص بھی۔ مثلاً ایسے معاشروں میں امن و امان کے فقدان کا امکان ہے۔ یہاں سماجی رشتے مضبوط نہیں ہوتے، برداشت و قبولیت نظر نہیں آتی، احساس اور قربانی کی کمی ہوتی ہے، سماجی و ثقافتی سرگرمیاں کم ہوتی ہیں اور بدعنوانی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ البتہ ایسے معاشروں میں مثبت مقابلے کا رجحان پایا جاتا ہے اور یہاں برادری کے پیدا کردہ مسائل نہیں ہوتے۔ تعصب کسی فرد یا گروہ کے حق میں یا برخلاف پہلے سے تیار شدہ اور غیر ثابت شدہ فیصلہ یا رائے تعصب کہلاتا ہے۔ جدید دنیا میں تعصب کا مطلب دوسروں کے ساتھ کسی نظریے یا سماجی و نسلی گروہ میں رکنیت کی وجہ سے ناموافق اور دشمنانہ رویہ اپنانا ہے۔ نسلی عصبیت کو بھی تعصب کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک اہم خاصہ مخالف فرد یا گروہ کی حیثیت کو کم اور ادنیٰ ثابت کرنے کی کوشش بھی ہے۔ ایک ہی معاشرے میں اعلیٰ و اکثریتی نسلی گروہ کسی اقلیتی اور ادنیٰ گروہ کے ساتھ متعصبانہ رویہ روا رکھتا ہے۔ اسی طرح امتیازات جنم لیتے ہیں۔ یہی تعصب بعض معاشروں میں قانونی و رسمی طور پر نسلی جدائی کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے معاشروں میں تعصب کے کئی انداز ہیں۔ مثال کے طور پر سرمایہ داروں کا ایک دوسروں کے ساتھ تعصب یا سرمایہ داروں کا غریب طبقے سے تعصب، عہدے، سماجی رتبے،
ثقافتی بالادستی، علم میں برتری اور مذہب وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو تعصب کا سبب بن سکتی ہیں۔ یکجہتی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے تعصب کو ختم یا کم کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 145۔ کسی چیز کو رسمی یا کم سمجھنا، لکیر کا فقیر۔ اسٹیریوٹائپ کا مطلب دو زاویوں سے سمجھنا ضروری ہے۔ ایڈوانس آکسفورڈ یونیورسٹی ڈکشنری اور مائیکروسافٹ انسائکلوپیڈیا انکارکٹا نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کسی فرد یا گروہ کی اصلیت کو مسخ شدہ انداز میں پیش کرنا یا اہم حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے اس طرح سادہ و سہل انداز میں پیش کرنا کہ معنی بدل جائیں۔ کسی کی اصلیت کو مسخ شدہ اور حقائق کے برعکس درجے تک کم کرنا اسٹیریوٹائپ ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری نے اس کی تعریف یوں کی ہے: کسی شخص یا چیز کے بارے میں ایک ایسا مستقل خیال جو حقیقت میں درست نہ ہو۔ مثال کے طور پر نسلی اسٹیریوٹائپ افراد کے ایک گروہ کے رویے، شخصیت اور شکل و مشابہت کی بنا پر حقائق سے کم اور مسخ شدہ خصوصیات کے ساتھ پیش کرنا ہے، جیسا کہ ایک مخصوص نسل گروہ کو بیکار، بے وقوف، بددیانت اور پرتشدد وغیرہ کے طور پر پیش کیا جائے، جبکہ اصل میں وہ گروہ ایسا نہ ہو۔ بعض اہم افراد، اداروں اور گروہوں کو ان کی حیثیت سے کم و بیان کیا جاتا ہے تاکہ ان کی قیمت پر اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے۔ یہ ایک انتہائی غیر انسانی فعل ہے، کیونکہ محنت، جدوجہد اور سخت کام کوئی اور کرے اور فائدہ کوئی اور لینے کی کوشش کرے، نہ صرف فائدہ لے بلکہ اصلی یا گروہ کو بدنام یا کمزور بھی ثابت کیا جائے۔ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ گھر میں ایک کارنامہ کوئی اور سر انجام دیتا ہے، لیکن اس پر شاباش یا انعام و اکرام کوئی اور حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اصلی فرد کو بدنام بھی کیا جاتا ہے۔ پسماندہ ممالک میں یہ عمل سیاسی مقاصد کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا مصدر لکیر کا فقیر ہونا ہے، جیسا کہ جم ایڈوانس ڈکشنری نے بیان کیا کہ اس سے مراد وہ افراد یا گروہ ہیں جو لکیر کا فقیر ہوں اور کسی بھی قسم کی تبدیلی یا سماجی تغیر کا مخالف ہو۔ ایسے لوگ غیر لچکدار اور سخت سوچ کے ہوتے ہیں اور ملک کی ترقی میں ان کا کوئی خاص حصہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اور گروہ ایک ہی ڈگر پر قائم رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 146۔ فرضی قصوروار۔ جب کسی فرد یا گروہ کو کسی غلط یا خراب کام کے لیے بدنام کیا جائے تاکہ اصل مجرم کی جان خلاصی ہو تو اسے قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں، غلطی ایک کرتا ہے اور اس کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال کر اسے قصوروار بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک غیر انسانی فعل ہے، کیونکہ ایک کمزور، بے بس، لاچار اور غریب کو بھیڑ چڑھایا جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ علاقے کے قوانین، سردار، چودھری اور وڈیرے اپنے گناہ اور غلطی کے لیے کسی اور کو مجرم بناتے ہیں۔ متنوع معاشروں کی خصوصیات۔ صفحہ نمبر 146۔ متنوع معاشرے کی اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ 1. مخلوط ثقافت، مکسڈ کلچر۔ جیسا کہ تنوع اور تفریق کی تعریف سے ظاہر ہے کہ تنوع کسی بھی بنیاد پر مختلف اقسام کو کہا جاتا ہے۔ وہ معاشرہ جہاں مختلف ثقافتوں، نسلوں اور دیگر مخالف عوامل کی بنیاد پر کئی منفرد گروہ آباد ہوں، ان کے باہمی امتزاج سے ایک مخلوط ثقافت پیدا ہوتی ہے، جسے مختلف گلدستوں۔ اس امتزاج کے باوجود ہر گروہ اپنی انفرادی حیثیت برقرار رکھتا ہے۔ پاکستانی معاشرہ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں مختلف نسلوں، زبانوں اور ثقافتوں کے گروہ مل جل کر رہائش پذیر ہیں۔ سب کے اشتراک سے ایک قومی یا پاکستانی ثقافت بن گئی ہے، لیکن پھر بھی ہر گروہ کی انفرادیت قائم ہے۔ نمبر 2. باہمی تعاون کا فقدان۔ ایسے متنوع معاشروں میں باہمی تعاون کا فقدان ہوتا ہے۔ یہاں باہمی احسار و قربانی، برداشت و قبولیت، مل جل کر رہنے اور تعاون کی کمی ہوتی ہے۔ یہاں اکثر اوقات گروہوں کے مفاداتی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 146۔ متنوع معاشروں کی خصوصیات۔ فیچرز آف ڈائیورس سوسائٹیز۔ متنوع معاشرے کی اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1. مخلوط ثقافت۔ جیسے کہ تنوع اور تفریق کی تعریف سے ظاہر ہے کہ تنوع کسی بھی بنیاد پر مختلف اقسام کو کہا جاتا ہے۔ وہ معاشرہ جہاں مختلف ثقافتوں، نسلوں اور دیگر مختلف عوامل کی بنیاد پر کئی منفرد گروہ آباد ہوں تو ان کے باہمی امتزاج سے ایک مخلوط ثقافت پیدا ہوتی ہے، جسے مختلف پھولوں کا گلدستہ۔ اس امتزاج کے باوجود ہر گروہ اپنی انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔
پاکستانی معاشرہ ہمارے سامنے ہے۔ اس میں مختلف نسلوں، زبانوں اور ثقافتوں کے گروہ مل جل کر رہائش پذیر ہیں۔ سب کے اشتراک سے ایک قومی یا پاکستانی ثقافت بن گئی ہے، لیکن پھر بھی ہر گروہ کی انفرادیت قائم ہے۔ نمبر 2، باہمی تعاون کا فقدان۔ ایسے متنوع معاشروں میں باہمی تعاون کا فقدان ہوتا ہے۔ یہاں باہمی اثار و قربانی، برداشت و قبولیت، مل جل کر رہنے اور تعاون کی کمی ہوتی ہے۔ یہاں اکثر اوقات گروہی مفاداتی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے معاشروں میں قومی اور اجتماعی سوچ کی کمی ہوتی ہے۔ نمبر 3، سیاسی عدم استحکام۔ اگر اجتماعی کوشش نہ کی جائے اور عوامی شعور کی مؤثر آگاہی نہ ہو تو متنوع معاشروں میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ ہر گروہ کے اپنے گروہی مفادات ہوتے ہیں، جن کی بنا پر سیاسی جماعتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ گروہی محرومیاں جنم لیتی ہیں، کئی گروہ سیاست میں بالادستی حاصل کر جاتے ہیں۔ اس طرح سیاسی طور پر ایک غیر مستحکم معاشرہ وجود پذیر ہوتا ہے۔ نمبر 4، معاشی عدم استحکام۔ متنوع معاشروں میں ایک یا کئی گروہ معاشی فوقیت حاصل کرتے ہیں۔ ملکی معیشت ان کے قابو میں آ جاتی ہے، کئی گروہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر ان کا معاشی استحصال کیا جاتا ہے، جو معاشی عدم استحکام کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 5، مقابلے کا رجحان۔ تقریباً ہر متنوع معاشرے میں باہمی مقابلے کا رجحان پایا جاتا ہے، جو مجموعی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ یہ مقابلہ ابتدا میں جو حوصلہ افزا ہوتا ہے، لیکن بعد میں یہ عموماً غیر صحت مند ہو جاتا ہے اور جو قومی مفادات کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایسے معاشروں کی بقا و ترقی کے لیے مخلصانہ کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے عوامل کو تلاش کرنا پڑتا ہے جو اس گلدستے کو یکجا رکھ سکیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں مذہب ان اہم عوامل میں سے ایک ہے جو تمام گروہوں کو متحد رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان تمام متنوع گروہوں کے دیگر مشترک اقتدار کو خصوصی توجہ دی جائے۔ صفحہ نمبر 147، پاکستانی معاشرے میں تنوع سے پیدا ہونے والے مسائل۔ پاکستان مختلف نسلوں، لسانی گروہوں اور مختلف ثقافتوں پر مشتمل ملک ہے۔ ایسے ممالک اور معاشروں میں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ذیل میں تنوع سے پیدا ہونے والے مسائل کا مختصر ذکر پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں مختلف نسل گروہوں کی موجودگی باہمی ٹکراؤ کا باعث ہے۔ تعلیم اور عوامی شعور کم ہے، جس کی وجہ سے گروہی ٹکراؤ زیادہ ہے۔ گروہوں کے درمیان سیاسی میدان میں مقابلے کا رجحان ہے، اس کی وجہ سے سیاست میں علاقیت اور صوبائیت کا غلبہ ہے۔ سیاسی جماعتوں اور مفاداتی گروہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس تنوع کی وجہ سے گروہوں کے درمیان باہمی تعاون، امداد، قربانی اور یکجہتی کے اقدار ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ رویوں میں فرق بھی تنوع کا سبب ہے۔ پاکستان میں بزرگوں اور نوجوانوں کی سوچ تبدیل، تعلیمی حیثیت اور رویوں میں فرق نسلوں کے درمیان خلیج کا سبب ہے۔ یہ ترقی اور سماجی تغیر کے راستے میں ایک اہم رکاوٹ ہے اور ملک میں ترقی سست روی کا شکار ہے۔ تنوع کی وجہ سے پاکستانی معاشرے میں غیر صحت مندانہ اقتدار وجود پذیر ہو رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 148، ہماری زندگی اور معاشرے میں مختلف ثقافتوں، اقتدار اور عقائد کا کردار۔ اگر ہم اپنی زندگی اور معاشرے کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم پر دیگر ثقافتوں، اقتدار اور عقائد کا گہرا اثر ہے۔ یہی حقیقت سماجی تغیر کا سبب ہے۔ دیگر ثقافتیں، اقتدار اور عقائد انسان کی عادات میں تبدیلی کا آئینہ دار ہیں اور کئی مثبت چیزیں بھی اپنے ساتھ لاتی ہے، لیکن یہی وجہ ہے کہ یہی چیزیں کئی منفی چیزیں بھی اپنے ساتھ لاتی ہیں۔ بیرونی ثقافتی یلغار کی خرابیوں کا باعث بھی ہے۔ دیگر ثقافتوں، اقتدار اور عقائد کا اثر لے کر ہم سماج میں کچھ کرتے ہیں اور جو یہاں نہیں کرنا چاہیے۔ یہی تبدیلیاں اکثر مضبوط ثقافت اور اقتدار والے اقوام کے فائدے میں ہوتی ہیں۔ سب سے خطرناک پہلو یہ کہ لوگ دیگر ثقافتوں، اقتدار اور عقائد کی زد میں آ کر مقامی یا نسلی ثقافت کو فراموش کر جاتے ہیں۔ آج یہ لوگ رحمان بابا اور خوشحال خان خٹک اور علامہ اقبال کے افکار سے اتنے ہی بے خبر ہیں جتنے شیکسپیئر سے باخبر ہیں۔ آج ہم کبڈی، گلی ڈنڈا اور نشانہ بازی جیسے روایتی کھیلوں سے اتنے ہی بے خبر ہیں جتنے کرکٹ سے باخبر ہیں، اور یہ ہمارا ایک قومی المیہ ہے۔ دیگر ثقافتوں، اقتدار اور خیالات کا ایک فائدہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ سوچ کے انداز میں وسعت پیدا ہوتی ہے، لوگ موازنہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اپنے اقتدار و ثقافت میں مثبت اور کارآمد تبدیلیاں لانے کے قابل بن جاتے ہیں۔ آج ہماری ثقافت اس وجہ سے مغربی ثقافتوں کی زد میں ہے۔ مغربی طرز حیات بطور جدیدیت اور ترقی کی علامت سمجھی جاتی ہے، جبکہ اپنی ثقافت، اقتدار، رسم و رواجات، روایات اور عقائد فرسودہ، کمزور، بیکار اور روایتی سمجھے جانے لگے ہیں۔ جدید چیزوں میں کشش زیادہ ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ نئی چیزیں ہمارے لیے کارآمد بھی ہیں یا نہیں۔ اس میں ایک منفی عنصر یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو فیشن کی وجہ سے اختیار کر لیتے ہیں،
چونکہ آزادی سے پہلے ہم برطانیہ کی 9 آبادیات کا حصہ تھے، اس لیے انگریزی ثقافت کا ہم پر ایک اثر رہا ہے جو آج تک محسوس نہیں کیا جا رہا۔ انگریزی زبان اور لباس کا استعمال جدیدیت کی علامت ہے۔ جو لوگ ترقی یافتہ ممالک میں ملازمت یا کاروبار کے لیے عرصے دراز تک مقیم رہتے ہیں اور پھر اپنے ملک واپس آتے ہیں تو وہ کچھ اقتدار بھی ساتھ لاتے ہیں، مثلاً وقت کی پابندی، قطار بنانے اور باری کا انتظار، اچھے طریقے سے ملنا، نرمی کا مظاہرہ کرنا اور صفائی وغیرہ کا خیال رکھنا وغیرہ۔ میڈیا کے ذریعے بھی ہمارا معاشرے میں بیرونی اقتدار، ثقافتیں اور عقائد نفوذ پذیر ہو رہی ہیں، جس کے اچھے اور برے دونوں قسم کے اثرات ہیں۔ تنوع کے حوالے سے پاکستانی ثقافت اور عالمی ثقافت میں فرق، صفحہ نمبر 150۔ پاکستانی ثقافت اور عالمی ثقافت میں فرق موجود ہے۔ پاکستانی ثقافت کئی گروہی ثقافتوں کا مجموعہ ہے۔ تمام نسلوں کے باہمی تعلق اور انحصار کی بنیاد پر ایک نئی قومی ثقافت وجود پذیر ہوئی ہے، جسے پاکستانی ثقافت کا نام دیا گیا ہے۔ ان مختلف ثقافتوں کو آپس میں باندھنے کے لیے باہمی اقتدار اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستانی ثقافت میں عدم برداشت، عدم قبولیت، عدم رواداری جیسے مسائل موجود ہیں۔ مساوات کا فقدان ہے اور طبقاتی زندگی وجود پذیر ہو چکی ہے۔ اس ثقافت میں معاشی مفادات کو اولویت حاصل ہے اور قومی ثقافت مختلف نسلوں کے اقتصادی مفادات کے گرد گھومتی ہے۔ پاکستان کے معاشرے میں تنوع کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو برداشت کی حد تک رکھا جائے۔ اسی طرح اس تنوع کو مثبت انداز میں صحت مندانہ مقابلے کے لیے استعمال کیا جائے۔ بین الاقوامی ثقافت میں وہ مسائل نہیں جو پاکستانی ثقافت میں نظر آتے ہیں۔ عالمی سطح پر ہر قوم کو اپنی خواہشات، چاہتوں، ترجیحات اور پسند ناپسند کے مطابق زندہ رہنے اور ترقی کرنے کا حق حاصل ہے۔ کسی قوم کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی خاص ثقافت اختیار کرے۔ عالمی سطح پر تنوع کا انداز مثبت ہے اور یہ جتنی زیادہ ہوگی، دنیا اتنی ہی صحت مندانہ انداز میں مقابلے کی وجہ سے ترقی کرے گی۔ قرآن کریم کی سورۃ الحجرات میں ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے لوگوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر ان کو قبائل اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ ان کی پہچان ہو۔ اس لیے عالمی تنوع کی ترقی شناخت اور پہچان کا سبب ہے۔ اس تنوع کو ختم کرنے کے بجائے مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور یہی اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کی خواہش بھی ہے۔ تاہم ان انفرادی ثقافتوں کی ترقی کا مقصد غلبہ یا دوسری پر بالادستی و فوقیت حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ آج عالمی تہذیبوں اور ثقافتوں کے درمیان اختلافات کے خاتمے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے مکالمے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی منشور میں حق خود ارادیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق ہر قومیت کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، یعنی لوگوں کے ایسے گروہ جس میں لوگوں کی نسل، زبان، عادات، رسم و رواج، رہائش، مفادات اور روایات وغیرہ مشترک ہوں، اور دوسرے گروہوں سے مختلف ہوں تو ان کی حق خود ارادیت کے ذریعے حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ یہی عالمی تنوع ہے جو اس دنیا کی ترقی، امن اور خوشحالی کا باعث ہے۔ صفحہ نمبر 151۔ عالمی سطح پر تنوع اجاگر کرنے کی ضرورت، نیڈ آف سیلیبریٹنگ ڈائیورسٹی ایٹ گلوبل لیول۔ بین الاقوامی ثقافت میں تنوع انسانی معاشروں یا ثقافتوں کی مختلف اقسام کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ دنیا مختلف نسلوں، زبانوں، رسم و رواج اور مذاہب کے لوگوں پر آباد ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ثقافت ہے، لیکن اس انفرادیت کے باوجود اس دنیا میں بھی رہ رہے ہیں اور ان کا تنہا سفر کرنا ممکن نہیں۔ اس طرح ان کے باہمی ملاپ سے عالمی ثقافت بنتی ہے، جس کی بنیاد تنوع پر ہے۔ ماہرین بشریات کا خیال ہے کہ انسان آج سے 20 لاکھ سال پہلے افریقہ میں پیدا ہوئے اور آہستہ آہستہ دنیا میں پھیلتے گئے۔ بطور مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت حوا بی بی ظہور ہوئے۔ آپ دونوں کی نسل دنیا میں پھیلتی گئی۔ انسان کا منبع ایک ہی ہے۔ اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے اتحاد و اتفاق اور باہمی مدد و تعاون کی ضرورت ہے، اور یہ تنوع تسلیم کرنے اور اجاگر کرنے سے ممکن ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے اس دن کے منانے کے لیے 21 مئی کو مقرر کیا۔ اقوام متحدہ نے ثقافتی تنوع کے حوالے سے ہر بین الاقوامی کوشش کی حوصلہ افزائی کی۔ اگر عالمی سطح پر ماہرین اور اداروں کے تنوع منانے پر متفق ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس میں انسانیت کی خیر ہے۔ عالمی سطح پر تنوع کو منانے کی ضرورت بہت اہم ہے۔ ہم تنوع سے آزاد دنیا قائم نہیں کر سکتے اور ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے جہاں تنوع ایک لازمی امر ہے۔ کسی کی انفرادیت ختم کرنا ممکن نہیں اور نہ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اس سے قومیتوں کو اپنی انفرادیت اور پہچان مضبوط کرنے کا موقع ملتا ہے۔
اس سے ہر فرد، ادارے، گروہ اور ریاست کو اپنی مرضی کی ثقافت اختیار کرنے اور اسے توانا بنانے کا مواقع میسر آتا ہے۔ یہ دنیا مختلف پھولوں کا ایک چمن ہے جس میں ہر قوم ایک مختلف پھول کی طرح ہے۔ ہر پھول کی مختلف شکل، انداز اور رنگ چمن کے ساتھ حسن کا سبب ہے۔ یہ تنوع مثبت اور تخلیقی موازنے و مقابلے اور ترقی کا سبب بنتا ہے۔ کسی فرد، ادارے یا گروہ کو زبردستی کسی ایک ثقافت میں زندگی گزارنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ دنیا کی خوبصورت اور خوشی اسی میں کہ ہر قومیت اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے اجتماعیت میں بھی فعال کردار ادا کرے۔ صفحہ نمبر 152 عالمی سطح پر تنوع کو مضبوط بنانے کے طریقے۔ Ways to strengthen diversity at global level۔ بین الاقوامی سطح پر تنوع کو مضبوط بنانے کی ضرورت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس سے قوموں کو اپنی انفرادیت اور پہچان مضبوط کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے ہر فرد، ادارے، گروہ اور ریاست کو اپنی مرضی کی ثقافت اختیار کرنے اور اسے توانا بنانے کا مواقع میسر آتے ہیں۔ یہ دنیا ایک گلدستے کی طرح ہے جس میں ہر قوم ایک مختلف پھول کے رنگ کی طرح ہے۔ ہر پھول کی مختلف شکل اور رنگ گلدستے کی خوبصورتی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ مثبت تخلیقی مقابلے اور ترقی کا سبب بنتا ہے۔ کسی فرد، ادارے یا گروہ کو زبردستی کسی ایک ثقافت میں زندگی گزارنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ دنیا کی خوبصورتی اور خوشی اسی میں ہے کہ ہر قومیت اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے اجتماعیت میں بھی فعال کردار ادا کرے۔ اس مقصد کے لیے ذیل طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ 1. عالمی قوانین اور اداروں کے ذریعے تنوع کو مضبوط کرنے کی کامیاب کوشش کی جا سکتی ہے اور اس طریقے پر کسی حد تک عمل بھی کیا گیا ہے۔ یہ قوانین اور ادارے گروہوں اور قوموں کی انفرادی حیثیت برقرار رکھنے اور اسے مضبوط بنانے کے لیے مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ 2. زبانوں کی بقا اور ترقی کے لیے حکومتی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ ثقافتی نفوذ سے زبانیں ختم نہ ہوں۔ عوامی سطح پر زبانوں کی ترقی کے لیے کام کرنے اور تنظیم بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ 3. عالمی قوانین کے اور بنیادی انسانی حقوق کے عالمی منشور کے مطابق ثقافتی حقوق انسانی حقوق کا لازمی حصہ ہیں۔ ثقافتی سرگرمیوں میں حصہ اور ثقافت کی ترقی ہر فرد اور گروہ کا اساسی حق ہے اور ریاستوں کو اس حق کی حفاظت کرنی چاہیے۔ متفرق ثقافتوں کی حفاظت سے تنوع مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ 4. ہر ریاست کے لازمی ہے کہ مادری زبانوں میں بچوں کو تعلیم دینے کا انتظام کرے۔ یہ سرگرمی بھی عالمی سطح پر تنوع کی مضبوطی کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ 5. کمزور ثقافتوں کو طاقتور ثقافتوں کی یلغار سے بچانے کے لیے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے بین الاقوامی معیار کے میڈیا کو استعمال کرنا ہوگا اور اس میڈیا پر چند اخلاقی پابندیاں بھی لگانی ہوں گی۔ 6. انسانی تعلقات میں عدم قبولیت اور عدم برداشت کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی۔ عالمی رواداری کا ماحول پیدا کرتے وقت سب سے اہم ضرورت ہے دنیا کو جیو اور جینے دو کی پالیسی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ 7. عالمی برادری کو بھی باہمی تعلقات میں زور و طاقت کے استعمال کو خیر آباد کہنا ہوگا، مکالمے اور شائستگی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے عالمی سطح پر سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ ممالک کو بھی سنجیدگی کے ساتھ فعال کردار ادا کرنا ہوگا اور گروہوں کو بھی سرگرمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ صفحہ نمبر 153 پاکستان میں اقتداری تنوع کے فروغ کے طریقے۔ Ways of promoting value diversity in پاکستان۔ پاکستان میں کئی نسلی گروہ آباد ہیں اور ہمیں اس نسلی و لسانی تنوع کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ تنوع مثبت مقابلے اور پائیدار ترقی کا سبب بھی ہے۔ نصاب اور تعلیم کے ذریعے اقتداری تنوع کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے نصاب اور نظام تعلیم کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جہالت کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے۔ کورس میں ایسے مواد کو شامل کیا جائے جو طلباء و طالبات میں برداشت، قبولیت اور رواداری پیدا کرے۔ تعلیم کو اولویت دینی چاہیے اور یہ کہ تعلیم برائے روزگار نہیں بلکہ برائے انسانیت ہو۔ نسلی و سماجی ہم آہنگی پیدا کرنے والے مواد کو نصاب میں شامل کرنا ضروری نہیں۔ مذہب بھی اقتداری تنوع کی قبولیت کا سبب بن سکتا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، یعنی برداشت اور رواداری کے درس کے ذریعے۔ دراصل مذہب کی غلط تشریح بھی اقتداری تنوع کے لیے راستے پیدا بند کر سکتی ہے۔ اسلام کا واضح پیغام انسانی مساوات ہے۔ اسلامی تعلیم کا اس کی اصل روح کے ساتھ نافذ کرنا معاملے کا اصل حل ہے، جس میں برداشت ہے، تعاون ہے، مساوات ہے، جو اقتداری تنوع کے دوسرے رخ ہیں۔ علماء اور مشائخ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔
یہی ہم آہنگی اقتداری تنوع ہے۔ اس مقصد کے لیے منبر اور لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کو انسانی مساوات کے درس کے لیے کام میں لایا جا سکتا ہے۔ غیر ضروری نشریات سے بہتر ہے کہ پاکستان میں اقتداری تنوع کو مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے۔ میڈیا کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اخبار، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے عوام میں بیداری اور شعور کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ اگر پاکستان کی تمام اقوام کو بلا امتیاز حقوق دیے جائیں اور ان حقوق کو آئینی تحفظ بھی حاصل ہو تو اقتداری تنوع کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں انصاف پر مبنی اختیارات کی تقسیم ہونی چاہیے۔ پاکستانی قیادت کا اولیہ فرض یہ ہے کہ نسلوں اور صوبوں کے درمیان تلخیوں کا خاتمہ کیا جائے اور انصاف اور مساوات سے کام لیا جائے۔ پاکستان میں ایک خود مختار اور آزاد عدلیہ کی ضرورت ہے۔ انصاف کا نہ ہونا بھی اقتداری تنوع کے قیام کے لیے رکاوٹ ہے۔ قابل قبول اقتداری تنوع کے لیے ایک باوقار اور آزاد عدلیہ کے علاوہ انسان کے قابل قبول نظام کی ضرورت ہے۔ جب سستا اور فوری انصاف میسر ہو تو اقتداری تنوع کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 154۔ جائز شکایات کا ازالہ بھی اقتداری تنوع کی بنیاد ہے۔ اگر کسی گروہ، فرقے یا علاقے کی کوئی جائز شکایت ہو تو حکومت کے لیے ترجیحی بنیادوں پر ان کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ اس سے کمزور اور مظلوم قومیتوں اور گروہوں میں احساس تحفظ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بھی اپنے آپ کو اس ملک کے مساوی شہری سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں اقلیتیں بھی آباد ہیں، انہیں برابر کے شہری کا درجہ دینا ہوگا اور اقلیتوں کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔ قانونی اور آئینی طریقوں سے پاکستان کے اقلیتوں کا تحفظ لازمی ہے۔ ان کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ وہ اس ملک کے مساوی شہری ہیں۔ آج پاکستان کو ایک مضبوط اقتداری تنوع کی جدید ضرورت ہے، شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ اس میں پاکستان اور پاکستانی عوام کی ترقی اور خوشحالی مضر ہے۔ صفحہ نمبر 154۔ معاشرے میں تنوع اور رواداری کا فروغ اور انداز زندگی۔ لائف اسٹائلز دیٹ پروموٹس ڈائیورسٹی اینڈ ٹالرنس ان سوسائٹی۔ انداز زندگی کو اس طرح بنایا جائے جو معاشرے میں تنوع اور رواداری کا باعث ہو۔ بہتر یہ ہے کہ انداز حیات اور سماجی اقدار اسلامی اصولوں پر اساس ہوں تو منفی تنوع کو کم کیا جا سکتا ہے اور تنوع میں یکسانیت پیدا کی جا سکتی ہے۔ ہمیں اسلامی ثقافت اختیار کرنے کی ضرورت ہے جہاں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی باعزت مقام حاصل ہو۔ ہمیں مبنی بر انصاف کرد اسلام انسانی مساوات کا درس دیتا ہے۔ جب مساوات کو زندگی کے تمام سرگرمیوں میں سمویا جائے تو ایک اعلیٰ اقتداری تنوع کا قیام اور اس پر عمل ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے ان حقوق کو تسلیم کر لیں جو اسلام اور ملک کے دستور میں ہیں تو رواداری اور مثبت تنوع پر بنیادی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ جب کسی کی حق تلفی نہ ہوگی تو جھگڑا کس بات کا؟ اگر انداز زندگی تعاون، صبر، امن، قربانی، احسان، مہربانی، رحم، قبولیت اور انسانی احترام کے اصولوں پر اساس ہو تو ایسے معاشرے میں تنوع اور رواداری کو ترقی نصیب ہوگی۔ اس حوالے سے احساس مدنیت کو بھی بہت اہمیت حاصل ہے۔ معاشرے میں رہنے کے لیے انداز زندگی کو ذاتی مفادات کی جگہ اجتماعی مفادات کی روشنی میں گزارنا ہوگا۔ اس انداز سے باہمی رواداری اور تنوع کو ترقی نصیب ہوگی۔ بات یہ ہے کہ انسان کو ہر قسم کی امتیازات سے بالاتر ہو کر انسان سمجھا جائے تو بات بنتی ہے۔ رواداری اور تنوع کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے رویوں میں مثبت تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے اور بقول لازکی اس کے لیے اچھے نظام تعلیم، ذرائع ابلاغ کی آزادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 155۔ مشق نمبر 1، درج ذیل جملوں میں خالی جگہ کو پر کریں۔ 1، جہاں ڈیش ہو وہاں تشدد اور نفرتیں نہیں ہوتی۔ 2، اقوام متحدہ کے منشور میں حق ڈیش کو تسلیم کیا گیا۔ 3، پاکستان میں خود مختار اور آزاد ڈیش کی ضرورت ہے۔ 4، اسلام انسانی ڈیش کا درس دیتا ہے۔ مشق نمبر 2، صحیح اور غلط پر نشان لگائیں۔ 1، پرامن معاشرہ ترقی کے راستے پر گامزن معاشرہ ہوتا ہے۔ 2، ترقی پذیر اور پسماندہ معاشروں میں تعلیم کی شرح مناسب ہے۔ 3، جنگوں کے بعد کے واقعات خارجہ پالیسی پر نظر انداز ہوتے ہیں۔ 4، پاکستان میں کوئی مذہبی انتشار پسندی نہیں۔ 5، تعلیم برائے روزگار ہونا چاہیے۔ 6، ہر قومیت کو اپنی انفرادیت برقرار رکھنے کا حق حاصل ہے۔ 7، معاشی طبقات میں فرق کم کرنے کے لیے اتخاذ دولت بہت ضروری ہے۔ مشق نمبر 3، مختصر سوالوں کے جواب تحریر کریں۔ 1، امتیازات کی تعریف کریں۔ 2، اسلامی تہذیب میں اخوت و مساوات کو کیا مقام حاصل ہے۔ 3، رواداری پر مختصر نوٹ لکھیں۔ مشق نمبر 4،
تفصیلی جوابات دیں۔ 1. پرامن معاشروں کی خصوصیات بیان کریں۔ 2. اسلامی تہذیب کی خصوصیات پر روشنی ڈالیں۔ 3. مقامی، قومی اور عالمی سطح پر جنگوں کی وجوہات بیان کریں۔ عملی سرگرمیاں: 1. امن کی اہمیت پر تقریری مقابلہ منعقد کریں۔ 2. ہمارے معاشرے میں مختلف امتیازات کی نشاندہی کے لیے کلاس میں مذاکرہ کریں۔ 3. اسلام میں رواداری کے موضوع پر مضمون نویسی کا مقابلہ کریں۔